बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो डिजिटल के लिए मैं हूं सईद रहमान सिद्दीकी। इस वक्त हम यादगार शहदा पे मौजूद हैं। 5 फरवरी की आमद है और इस हवाले से तैयारियां अरूज पे हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम कल यानी 2 फरवरी को कश्मीर मार्च किया जा रहा है और उसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ नईम रहमान ख़ास तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ा इज्तिमा है और इस इज्तिमा के रूह रवां जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अमीर डॉक्टर मुश्ताक हैं, जो मुसलसल गुज़िश्ता 15-20 दिन से राब्ता अवाम मुहिम चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कल जमात इस्लामी कश्मीर मार्च कर रही है और हाफिज़ नईम रहमान उसमें आ रहे हैं, तो क्या तैयारियाँ हैं और इसके अलावा कौन कौन सी शख्सियात हैं जो इस मार्च में शरीक होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 2 फरवरी को बरोज़ इतवार मुज़फ़्फ़राबाद, जो कि इस पूरे आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप का भी दारुल हुकूमत है, इसमें एक अजीम शान कश्मीर मार्च का इनेकाद होने जा रहा है। जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कोशिश की है कि हम दसियों हज़ार लोगों को इस प्रोग्राम में जमा करें और इसका बुनियादी मकसद यही है कि जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब बतौर मेहमान ख़ुसूसी जब तशरीफ़ लाएँ तो वो मोदी को और उसकी 10 लाख कातल फ़ौज को जो रियासती दहशतगर्दी का इर्तकाब कर रही है, उसको ये मैसेज दें कि हमें आपके ये सारे नारवा इक़दामात काबिल कबूल नहीं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और मोदी ने अपनी आइन में जो 2 तब्दीलियाँ करते हुए कश्मीरियत को ख़त्म करने और कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म करने और उनकी डेमोग्राफी को तब्दील करने का उसने अज़म बांधा है, हम उस सारे के सारे इक़दामात को रिवर्स करने का मुतालबा करते हैं और उसकी मज़म्मत करते हैं। और साथ साथ जितने असीरान हैं हमारे कैदी, उनकी रिहाई का, चाहे वो हमारे सियासी असीरान हैं, वो हमारे समाजी कारकुनान हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। इंसानी हकूक़ की पामाली का जो खेल इस वक्त खेला जा रहा है, जहाँ उसकी हम मज़म्मत करते हैं, उसको फिलफौर बंद करने का हम मुतालबा करते हैं। हम इसी तरह मकबूजा कश्मीर के मजबूर और मबहूस बहन भाइयों और अपने सोसाइटी के लोगों को ये यकीन दहानी भी कराना चाहते हैं कि तुम्हारी ये जिद्दोजहद, इसमें तुम तनहा नहीं हो, बल्कि पूरे का पूरा आज़ाद कश्मीर, सारे का सारा गिलगित बल्तिस्तान और 25 करोड़ पाकिस्तान के अवाम वो आपके साथ हैं। पाकिस्तान अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत हमेशा की तरह जारी रखेगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपनी मज़ामत का हर हक इस्तेमाल करते हुए कश्मीर को आज़ाद कराने का इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज़म करेंगे। हाफिज़ नईम रहमान साहब की मुज़फ़्फ़राबाद आमद एक बड़ी अहमियत रखती है, इसलिए कि वो काजी हुसैन अहमद अलैहिर्रहमा के जानशीन हैं। काजी हुसैन अहमद अलैहिर्रहमा ने 5 फरवरी को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासत और समाज को तहरीक आज़ादी कश्मीर की पुष्ट पर ला खड़ा किया था और उसी अज़म को ताज़ा करने के लिए हाफिज़ नईम रहमान मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। हाफिज़ नईम रहमान का यहाँ मौजूद होना और कश्मीर मार्च से बतौर मेहमान ख़ुसूसी ख़ताब करना इस बात का ऐलान है कि 25 करोड़ अवाम, न्यूक्लियर पाकिस्तान की अवाम, वो कज़िया कश्मीर से किसी सूरत में अलग नहीं रह सकती। पाकिस्तान की हुकूमतों की कोई भी मजबूरी हो, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी उनका अव्वलीन एजेंडा करार पाएगा। इसी तरह हाफिज़ नईम रहमान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर की सारी कौमी क़यादत, उसको हमने इस मार्च में इनवाइट किया है, वो सारे शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इंशाअल्लाह इसमें मौजूद होंगे और स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली वो इसमें मौजूद होंगे। सारी सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमा इस मार्च में मौजूद होंगे। इसमें बच्चे होंगे, इसमें ख़वातीन होंगी, इसमें ताजर होंगे, इसमें दीगर प्रोफेशनल्स होंगे, इसमें बाहर के वकला होंगे, इसमें सहाफ़ी होंगे। गर्ज़ ये कि आज़ाद कश्मीर सोसाइटी के तमामी तबकात अपने कश्मीरी भाइयों से यकजहती के इजहार के लिए अपने न ख़त्म होने वाले वलवला का इजहार करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक खान साहब 5 फरवरी जिसकी मुहर्रक भी जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी के उस वक्त के अमीर काजी हुसैन अहमद ने ये अपील की थी और अब तक ये दिन जो है ना मनाया जाता है सरकारी सतह पे। आप क्या समझते हैं कि इन हालात में, जबकि भारत ने कश्मीर में अपने कब्ज़े को दोआम बख्शने के लिए वहाँ पे बहुत सारे इक़दाम उठा लिए हैं, 5 फरवरी पहले से ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मनाया जाना क्यों ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि चूँकि हम आज़ाद कश्मीर के लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब श्रीनगर का रोल मोदी ने मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ शिफ्ट कर दिया है। जब ये मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ शिफ्ट हो गया और हमारा जो दारुल हुकूमत हो और हत्ता के कोई भी इसका नाम रख लें, लेकिन हकीकी मानों में ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। बेस कैंप की जवाजियत उसी वक्त तक बाकी रहेगी कि जब बेस कैंप के लोग अपनी अमूमी ज़िंदगी के साथ साथ
تحریک آزادی کشمیر کے لیے بھی ایک کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو چنانچہ بیس کیمپ کے لوگوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کے لیے کبھی آپ کو ریلی نکالنی پڑے گی، کبھی آپ کو مارچ کا انعقاد کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو کانفرنس منعقد کرنا پڑے گی، اور کبھی آپ کو کوئی اور احتجاجی روپ اختیار کرنا پڑے گا۔ غرض یہ کہ لوگوں کو جاگنے کے لیے اور لوگوں کو جگاتے رہنے کی جد و جہد جب تک اس سوسائٹی میں نہیں ہوگی، اور ہم ایک زبردست قسم کی ایک فکری لامبندی تحریک آزادی کشمیر کی پشت کے لیے ہم نہیں کریں گے، تو ہم اپنے بیس کیمپ اور آزاد حکومت کا جواز کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے ہمارا مقصد وجود اور اس پورے کے پورے سیٹ اپ کا مقصد وجود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کی وائس بنتے ہوئے ہم ایڈووکیسی کا وہ حق ادا کریں کہ ہماری لوکل، ہماری ریجنل اور ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی وہ تحریک آزادی کشمیر پر ہونے والے ناروا مظالم پر متوجہ ہو اور وہ اپنا وہ کردار ادا کرے جو اس پر قرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب، 5 اگست کے بھارتی اقدام کے بعد یہ جو ہے نا دنیا کو تاثر بھارت نے دینے کی کوشش کی ہے۔ کشمیر میں سب اچھا ہو چکا ہے، حالات نارمل ہو چکے ہیں اور کشمیر میں اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ میرے خیال میں ہم اس نوشن کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر جو ہے وہ مکمل طور پر انڈیا نے ہڑپ کر لیا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ جو 8 لاکھ افواج ہیں اس میں سے کوئی ایک فوجی تو نریندر مودی مقبوضہ کشمیر سے کم کرتا، بلکہ اس سے ہٹ کر ہمیں پتہ چلا کہ مزید 70,000 پیراملٹری فورسز اور دیگر فورسز کا ڈپلائمنٹ جاری ہے۔ فورسز کا ارتکاز جب ہر گزرتے ماہ و سال کے ساتھ بڑھتے چلا جا رہا ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ کشمیر کی تحریک دبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جبر تو وہ کر رہا ہے اور اس نے عملاً پورے کے پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل کی صورت میں اس کو کنورٹ اور منتقل کر دیا ہے، لیکن کوئی ایک فوجی بھی ابھی مقبوضہ کشمیر سے کم نہیں ہوا۔ تو یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ کشمیریوں نے گیو اپ نہیں کیا ہے۔ کشمیری جو ہے ان سے ان کے خواب، آزادی کے خواب، کوئی قوت آج تک نہیں چھین سکی ہے۔ وہ لاکھوں شہید ہوئے اور اب بھی وہ آزادی یا شہادت ان 2 آپشن پر کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، اس کا ماحول پوری طرح گواہی دے رہا ہے کہ کشمیری آزادی سے کم کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھارت کو بھی معلوم ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے ان متوالوں کے لیے جو حق خود ارادیت کا حصول وہ نوشتہ دیوار ہے، اسی وجہ سے وہ ان کو ڈیموگرافی کی تبدیلی کے لیے بھی ساتھ ساتھ مصروف کار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی ان تمام تر فاشسٹ ہتھ کنڈوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر محمد مشتاق خان صاحب، پچھلے دنوں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک بیان دیا جس پہ بہت زیادہ تبصرے بھی ہوئے، تنقید بھی ہوئی اور اپریسیشن بھی ہوئی کہ آزاد کشمیر کو اب حقیقی معنوں پہ بیس کیمپ بنائے جانے کی ضرورت ہے اور یہاں سے جہاد کشمیر کو منظم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے اس بیان پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیس کیمپ کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اس پر تو اولین وقت سے یہ بات لازم تھی، جیسے کہ ہمارے آبا و اجداد نے بہت اس تاسیسی طور پر جب حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا اس وقت بھی سلامیہ کا اعلان کیا تھا۔ تو یہاں کے کوئی بھی حکمران ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کا، اس پر لازم ہے کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے آواز بلند کرے۔ لیکن بطور خاص 5 اگست 2019 کے مودی کے اقدامات کے بعد یہ وقت کا تقاضا تھا، یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ کے لوگوں پر قرض تھا کہ یہاں مظفر آباد سے ایک سٹرانگ میسیج مودی کے ان ناروا اقدامات کے خلاف جانا چاہیے۔ لہٰذا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے جس بہادری اور دلیری کے ساتھ اس جہاد کے اس عمل کے اعادے کا اعلان کیا، جماعت اسلامی نے اولین روز سے اس کی تحسین کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمامی آزاد کشمیر کے طبقات نے اس کی تحسین کی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر میں اس اعلان کو ایک تاریخی اعلان قرار دیا گیا ہے۔ البتہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جناب وزیر اعظم محض اعلان کرنے تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس اعلان کی فالوئنگ میں ایک مربوط لائعمل جو تحریک آزادی کشمیر کو کامیابی سے امکنار کرنے پر منتج ہو، وہ تشکیل دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اور بھارت کا وہ بیانیہ کہ جناب وہ سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اور اس کو بلیڈ کرنے کے لیے تحریک آزادی کشمیر نہیں بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ دہشت گردی کی ایک تحریک ہے کہ جو سپانسرڈ ہے، تو اس بھارت کے اس بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے ایک مربوط لائعمل ہمیں دینا ہوگا۔ اور اسی طرح اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہم کشمیریوں کو حق مزاحمت کے جتنے بھی لیولز میسر ہیں انہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے، انہیں استعمال کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی جب تک مرتب نہیں کی جاتی تو محض اعلان
گو کہ وہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے، لیکن وہ من ہی کھو دے گا جب تک کہ اس کی فالوئنگ میں آگے نہ بڑھے۔ ڈاکٹر محمد مشتاق خان صاحب، جماعت اسلامی کا بڑا اہم کردار رہا ہے تحریک آزادی کشمیر میں نظریہ علاقے پاکستان کی پروموشن کے لیے، اور نظریاتی بنیادوں پہ اگر اسلام اور پاکستان سے کشمیریوں کی وابستگی کی بات کی جائے تو اس کے پیچھے نظریہ اور سوچ ہمیں جماعت اسلامی کا ہی نظر آتا ہے، جس کا بھارت میں بھی برملا جو ہے نا اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے کہ نظریاتی بنیادوں پہ کس قدر کام ہمیں اور زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور کس حد تک ہم جو ہے نا اپنے اہداف کو دوبارہ سے ریسیٹ کر سکتے ہیں؟ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی وہ آر کی ہو یا مقبوضہ کشمیر پار کی ہو، جماعت اسلامی اولی روز سے اپنے بڑے واضح نصب العین کے ساتھ محو عمل ہے۔ اس کا نصب العین یہ کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام آ جائے، عادلانہ نظام حکومت ہو، تاکہ خلق خدا کو ان کے حقوق ملیں بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی افراط و تفرید کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اولی روز سے اس بات پر یکسو ہے کہ وہ تحریک تکمیل پاکستان کو اپنی حتمی منزل تک پہنچانے کے لیے کشمیر کو آزاد کرواتے ہوئے اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والے پاکستان کا جغرافیہ مکمل کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو جماعت نے جو قربانیاں دی، پورے کا پورا جو گرد و نواح کا عالم ہے وہ اس بات پر گواہ بھی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ جہاں تک جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اپنے اولی روز سے 13 جولائی 1974 میں مارز وجود میں آنے والی یہ جماعت اسلامی، یہ آزاد کشمیر کی دونوں اکائیاں، وہ چاہے گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، اس کے ہر ضلع، اس کی ہر تحصیل، اس کی ہر یونین کونسل میں اس کی تنظیم قائم ہے، اور اس تنظیم میں یہی ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور ان کی مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے کہ جناب آپ نے عادلانہ نظام زندگی کے قیام کے لیے اپنی سپورٹ فراہم کرنی ہے، اور تکمیل پاکستان کی اس جد و جہد کے لیے اگر آپ کو خون بھی نچھاور کرنا پڑے تو آپ اس کو اپنی زندگی کا عظیم مشن قرار دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو چنانچہ ماحول گواہ ہے، تاریخ اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ ہم نے ان دونوں اپنے نصب العین کے پوائنٹس پر کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم ہو اور تکمیل پاکستان کا یہ سارے کا سارا عمل بڑی خوبصورتی کے ساتھ مکمل ہو، اور کوئی طالع ازما اور کوئی ملک دشمن اور کوئی ہمارا اسلام دشمن وہ بیچ میں آ کر اس کھیل کو ناکام نہ کرے، اس پر جماعت اسلامی اولی روز سے ایک مضبوط سٹانس لیے ہوئے اپنی جد و جہد میں مصروف ہے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے امیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان۔ انہوں نے کل جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کشمیر مارچ کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ 5 فروری زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جانا کیوں ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جماعت اسلامی کا جو کردار ہے تحریک کشمیر میں اور نظریہ علاقے پاکستان کی ترویج پہ، اس پہ بھی انہوں نے گفتگو کی۔ نریندر مودی کے اقدامات کے بعد کس حد تک کشمیر کا مسئلہ سرد کھانے میں گیا ہے یا پہلے سے زیادہ تیزی سے ابھرا ہے، اس پہ بھی انہوں نے گفتگو کی۔ سنو ڈیجیٹل کے لیے سعید الرحمان صدیقی، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔